میرے دوستوں بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لوگوں کے لیے ایسی کھلی کتاب ہے کہ جس میں کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آدمی پڑھنا شروع کرے، آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں کتنی بہترین زندگی گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے جب 25 سال گزرے ہیں، نکاح ہوا ہے، اس 25 سال سے لے کر 40 سال کی عمر تک یہ جو 15 سال بیچ میں گزرے ہیں، یہ 15 سال عمومی طور پر سیرت کی جو سیرت نگار ہیں انہوں نے بہت کم اس کے اوپر کچھ لکھا ہے، مگر یہ اہم ترین سال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عرصے میں محنتی نوجوان ہیں اور لوگوں کے ساتھ خاطر مدارات کرنے والے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے والے، لوگوں پر خرچ کرنے والے، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے والے تھے۔ ایسے معاملے کو سلجھانے والے کہ بڑے بڑے مسائل جو پیدا ہو سکتے تھے وہ سارے کے سارے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اسلوبی سے وہ سارے کے سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معاملات درست رکھنے والے تھے، وعدے کی پابندی کرنے والے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ مکہ کا ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی الحمصا، تو اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کاروباری معاملہ کیا تھا، تو کسی مقام پر موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ، تو اس نے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں آپ کے لیے جو آپ کا جو باقی میرے اوپر حساب بچتا ہے وہ میں آپ کا پورا کرتا ہوں، لے کے آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر 3 دن تک اس کا انتظار کرتے رہے، 3 دن تک انتظار کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پاسداری کرنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو 3 دن گزرنے کے بعد اسے یاد آیا اس شخص کو کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرایا تھا۔ خیال دل میں پیدا ہوا، جلدی سے وہاں پر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، صرف اتنا فرمایا اے نوجوان تم نے ہمیں تھکا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری سیرت ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف ہے لیکن پھر بھی خوش اسلوبی سے پیش آ رہے ہیں، اچھے انداز سے پیش آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی آدمی کہیں ٹھہرنے کے بارے میں تو کیا درکنار، کوئی آدمی کوئی معاملات کے اعتبار سے، لین دین کے اعتبار سے کسی سے کوئی وعدہ کر لے کہ میں فلاں وقت میں آپ کا حق ادا کروں گا، اس وقت میں ادا نہ کر سکے تو کتنی ناراضگیاں آپس میں پیش آ جاتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک انتظار کر رہے ہیں، 3 دن کی یعنی جیسے کوئی کہتا ہے میں ابھی آ رہا ہوں، ایسے ہی کچھ کہہ کے گیا تھا اور 3 دن کے بعد آ رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے والے ہیں، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ کتنا بہترین پیش آنے والے ہیں۔ خاندان کے ایک ایک فرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راحت پہنچانے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار بھی کر رہے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہیں۔ آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 شراکت دار تھے مشہور، قیس بن صائب اور ابو صائب، یہ 2 شخص تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شراکت میں کاروبار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے انداز سے کاروبار کرنے والے تھے۔ کاروبار میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز بیچ دے، خریدنے والا شخص اگر دوبارہ واپس لے کے آ جائے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، واپس لے لینا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہترین انداز میں پیش آنے والے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجارت پیشہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت پیشہ تھے، اور ان دونوں حضرات کو ہی بت پرستی سے شروع سے ہی نفرت تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے طائف کے قریب ایک بازار لگا کرتا تھا، عکاظ نام سے، وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے تجارت کی غرض سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ گھر کی کتنی خبر رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئی، یعنی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 30 سال ہے، اس وقت ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 8ویں سال پیدا ہوئی، اور حضرت ام کلثوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 9 سال بعد، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے 10 سال بعد پیدا ہوئی۔ اب یہ 4 بیٹیاں ہیں، اب ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اثناء میں 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے ہیں، قاسم اور عبداللہ۔ یہی عبداللہ طیب اور طاہر کے نام سے مشہور تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر دو الگ بیٹے تھے، یہ غیر تحقیقی بات ہے۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ جو عبداللہ تھے انہی کا نام طیب اور طاہر تھا اس نام سے، اور قاسم کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم۔ اب آپ بتائیے کہ جس کی اتنی اولاد ہو، 4 بیٹیاں جس کی ہوں، تو وہ کتنا مصروف رہتا ہوگا ان کی خیر خبر کے اندر، ان کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے اندر کتنا بڑا مصروف رہتا ہو۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ میل جول بھی رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مجلس میں جا کر جو لوگوں کے معاملات آپس میں پریشانی کے پیدا ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی حل فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 35 سال ہوئی تھی، مشہور واقعہ کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی ہے تو قریش نے اپنے مال جمع کرنا شروع کیے آپس میں کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ تو لوگوں نے اپنے مالوں میں سے وہ مال اکٹھا کیا جو مال خالصتاً بالکل حلال مال تھا، اس مال کو اکٹھا کیا گیا کہ اللہ کے گھر پر خالص حلال مال خرچ ہو۔ تو اب لوگوں نے مال اکٹھا کیا اور اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر میں حصہ لیتے رہے، دور سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر دور سے پتھر اٹھا کر لے آیا کرتے تھے، اور آ کر اس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ تعمیر کرنے والے تھے، بڑے لمبے قد کے تھے، بڑے مضبوط تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا اس زمانے میں یعنی مشہور تھا کہ یہ سب سے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے، سب سے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، یہ جو سند رسیدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والے، خیال رکھنے والے، انہی کی اس خبرگیری کی برکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد کے ساتھ بہت اعلیٰ انداز سے پیش آتے تھے، ان کو بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عقیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عقیل جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے، اور حضرت جعفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 سال چھوٹے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ اس کے برعکس معاملہ تھا جو میں نے عرض کیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال چھوٹے تھے، اور حضرت جعفر یہ 20 سال چھوٹے، اور جو حضرت عقیل تھے یہ 10 سال چھوٹے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت اچھے انداز سے پیش آتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ کاغذاری کا معاملہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا جو مشہور، جن میں حضرت ابو طالب اور حضرت
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور چچاؤں میں سے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، یہ چار جو تھے وہاں اس زمانہ میں مشہور تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ابو لہب، یہ حالانکہ بہت تیز مزاج تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آتے تھے، کوئی بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے تھے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 سال بڑے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا ابو لہب کی باندھی سویبہ سے، انہی سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے ساتھ بہترین انداز سے شفقت سے پیش آتے تھے۔ تو مشہور واقعہ جو بیت اللہ کی تعمیر والا ہے کہ اس میں لوگوں نے اپنے مال اسباب جمع کیے، جو خالصتاً حلال مال تھا وہ لوگوں نے خرچ کرنا شروع کیا اس میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ جب سارا کا سارا تعمیر جو وہاں تک پہنچ گئی، یہاں پر حجر اسود رکھا ہوا ہے، جب تعمیر یہاں تک پہنچی ہے تو اب پریشانی پیش آ گئی کہ اب جو ہے یہاں پر پتھر جو ہے یہ حجر اسود، اسے کون رکھے؟ سارے سردار اس زمانے میں جو تھے وہ سارے کے سارے آپس میں لڑنے کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر ایک کی یہ چاہت کہ میں جو ہے یہ حجر اسود کو یہاں پر رکھ دوں، کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا، حتیٰ کہ آپس میں جنگ کی، یہ یوں سمجھ لیں کہ جنگ کی نوبت پیش آنے کو تھی۔ قبیلہ بنو عدی اور ایک اور قبیلہ تھا، ان دو کے درمیان آپس میں اتنی بات ٹھن گئی آپس میں کہ اس زمانہ میں یہ یوں ہوا کرتا تھا، معاہدہ جب ہوتا تھا کسی قوم کا دوسری قوم کے ساتھ معاہدہ ہوتا تھا تو یہ یوں کرتے تھے کہ ایک خون سے بھرا ہوا برتن لیتے تھے اور اس میں اپنے ہاتھوں کو ڈبو لیتے تھے کہ آپس میں معاہدہ اس انداز سے کیا جاتا تھا۔ اور ان لوگوں نے آپس میں اس طرح ٹھان لی تھی، اپنے ہاتھوں کو خون میں ڈبو دیا اور یہ کہا کہ ہم کٹ مریں گے لیکن یہ حجر اسود یہاں پر ہم ہی رکھیں گے۔ تو اس زمانہ میں جو آپس میں کچھ مسالت پسند لوگ تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس طرح تو آپس میں بڑے حالات خراب ہو جائیں گے۔ پھر یہ بات طے ہوئی آپس میں کہ یعنی ایک وقت مقرر ہوا صبح کے وقت میں کہ اگر اس وقت میں صبح کے وقت سب سے پہلے جو بیت اللہ میں آ کر پہلے داخل ہو جائے تو وہ حجر اسود کو یہاں پر رکھے گا۔ اب سب نے یہ سوچ لیا کہ سب سے پہلے ہم داخل ہوں گے، کوشش کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بہترین معاملہ کیا، ایک چادر بچھائی گئی، اس کے اوپر حجر اسود رکھا گیا اور سارے قبائل جتنے بھی تھے ان سب قبائل کو ایک ایک سردار یا ایک ایک بڑا آدمی وہ اس نے ایک ایک کونے کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے سے جو ہے وہ حجر اسود کو اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا تھا۔ اس طرح بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسی شاندار زندگی ہے کہ جس کے اندر آپس کے اختلافات کو توڑنا یہ ثابت ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے دوری اختیار کر لی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہرگز مزاج نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آتے تھے۔ اور جب یہ عمر 40 سال کو پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیات جو ایک نبی کے اندر صفات ہوتی ہیں، نبوت ملنے کے وقت میں وہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عدم درجہ کی موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں، کردار میں سب سے بہترین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کے اعتبار سے درستی رکھنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں کہ رزق حلال کمانے والے ہیں، حرام کی طرف ذرا برابر توجہ نہیں فرماتے ہیں۔
تو میرے دوستوں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ زندگی ہماری زندگی بن جائے۔ ہم یہ سیرت کی مجالس میں سیرت کے بیانات سنتے ہیں، لیکن اس سیرت کے بیانات سن کر، ان باتوں کو سن کر اس کا اثر کتنا لیتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کتنا کرتے ہیں۔ کسی بیان کو سننا صرف اس حد تک ہونا کہ بیان ہے یہاں ثواب ملے گا، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہم ان واقعات کو سن کر، ان باتوں کو سن کر اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو دیکھیں ہم کس رخ پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رخ پر چل رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے انداز سے پیش آنے والے ہیں، ہم تو اپنے خاندانوں والوں کو بھی توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک ہی گھر کے اندر پلنے والے بہن بھائی بڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراضگیاں ایسی اختیار کر لی جاتی ہیں کہ عرصہ دراز گزر جاتا ہے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو دوستو بھائی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سبق تو نہیں ملتا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا یہ تو نہیں ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اثر لینا یہ ہے کہ ہم دیکھیں، اپنی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں۔ جہاں ہم عبادات کے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابابیل پڑھتے تھے، اشراق پڑھتے تھے، چاشت، یہ سارے نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ جہاں یہ سوچتے ہیں وہیں یہ بھی سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کیسے کرتے تھے، کبھی ڈھونڈنے کی کوشش تو کریں اس کو۔ تو اسی بہترین انداز سے معاملات کرنے کی وجہ سے ہی تو لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مشہور ہیں۔ اپنی امانتیں لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ رہے ہیں، اور کتنے امانت دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں تو ہجرت کی رات وہی دشمن جو قتل کرنے کے درپے ہیں انہی کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے کر کے پھر ہجرت کے لیے جا رہے ہیں کہ ان کا کوئی امانت، کوئی چیز میرے اوپر باقی نہ رہ جائے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اور ہمارے ہاں تو بہنوں کا حق بھی کھا لیا جاتا ہے۔ بہنوں کا حق کھانے میں بھی ہمارے مسلمانوں کی حالت کو دیکھا جائے تو حفاظت فرمائے 99% لوگ ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کو ان کا حق ادا نہیں کرتے، نہیں دیتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہنوں کا اس میں کیا حق ہے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کسی کی زمینیں بہت ساری ہوں تو اس میں بہنوں کا حصہ بنتا ہے، مال دولت یعنی روپوں کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے اس کو پیسے بہت سارے ہوں تو پھر حصہ بنتا ہے۔ حالانکہ بعض چیزیں ایسی ہیں ان کی طرف توجہ بھی نہیں ہے، اس میں بھی ان کا حصہ ہے حقیقتاً۔ جیسے مثال کے طور پر ایک گھر کے اندر بہن بھائی رہتے ہیں، والدین رہتے ہیں۔ اب جب والد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ گھر والد کی ملکیت میں تھا، جب والد کا انتقال ہو گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف وہی گھر ہے، تو اس گھر کے اندر بھی بہن کا حصہ ہے۔ اس کی طرف تو عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے اوپر اس بات کا بھروسہ کر کے جانا کہ ہماری اولاد تقسیم کر دے گی، یہ بہت مشکل معاملہ پیش آتا ہے۔ اس لیے آپ کی اپنی ضرورت ہے اس بات کی، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھ سے خود حصہ دیں جو ان کا حصہ بنتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے ابھی بہن سے، اپنی والدہ سے اور اپنی اولاد سے، فلاں سے ہم نے معاف کرا دیا، انہوں نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ صرف کہہ دینے سے معاف تھوڑی ہوتا ہے۔ اس طرح آپ ان کا حصہ ان کے ہاتھ میں ان کے حوالے کریں، پھر آپ ان سے پھر دیکھیں وہ آپ کو معاف کرتے ہیں۔ بہنیں عموماً بھائیوں سے اس لیے حصہ نہیں مانگتی ہیں کہ اگر حصہ مانگ لیا تو بھائی نے اپنے گھر آنے سے منع کر دینا ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے بہنیں اپنے بھائیوں سے حصہ نہیں مانگتی۔ اس میں دوستو بھائیوں، اپنی پوری زندگی کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھیں
اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنے معاشرت کے اعتبار سے، ہر چیز کے اعتبار سے دیکھیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں کیسا سکون لے کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔